دوستو اگر ابھی تک آپ نے اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکیں۔ دوستو اسلامک سولوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ خوش آمدید۔ دوستو ہمیں میسج موصول ہوئے آپ کی طرف سے سینکڑوں کی تعداد میں۔ ہمارے بہت سے بہن بھائیوں نے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے جس سے ہم اپنی حاجات کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں، اور چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو فرمائش کی گئی یہ ہے کہ ہمیں رمضان کے حوالے سے ایسا کوئی وظیفہ بتایا جائے۔ تو اس لیے آج ہم آپ کے سامنے اپنی حاجات کو پوری کرنے کا رمضان المبارک کا ایک مجرب، ایک مستند، ایک بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ برائے مہربانی احتیاط سے پورے وظیفے کو سنیے، تمام تقاضوں کو سنیے، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو دعا میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ پرزور طریقے اور پورے وثوق و اعتماد کے ساتھ سوال کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ہم اللہ پاک سے دعا کریں تو ہم پورے وثوق یعنی یقین اور اعتماد کے ساتھ بات کریں، اللہ سے پورے یقین کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ ہمیں ضرور نوازے گی، اور چونکہ اللہ پاک کی ذات کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے تو ہمیں ضرور نوازا جائے گا۔ احباب غزوہ بدر کا واقعہ لے لیجئے کہ صحابہ کرام نے لاٹھیوں کے ذریعے کفار مکہ، مشرکین مکہ کا سامنا کیا، تو احباب انہیں یقین تھا اللہ پاک کی نصرت کا، اللہ پاک کی طرف سے آنے والی مدد کا۔ تو احباب اسی یقین کی بدولت اللہ پاک نے ان کی نصرت فرمائی، اور پھر کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے اللہ پاک نے ابو جہل جیسے مشرکین کو قتل کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے لاٹھیوں کے ذریعے سے کفار کی گردنیں اتروائیں، فرشتوں کے پورے دستے بھیج دیے گئے کہ وہ مومنین مدینہ کی مدد کر سکیں، رسول اللہ کے قافلے کی مدد کر سکیں۔ تو اس مثال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی عمل جب بھی ہم کریں پورے یقین کے ساتھ کریں، اللہ پاک کی ہستی پر، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین رکھنا اور پورے وثوق کے ساتھ اللہ پاک پر یقین کرنا وہ اللہ کی ذات کے تقاضوں میں شامل ہے۔ احباب اپنے وظیفے کی جانب بڑھیں گے۔ آپ کو جیسا کہ بتایا آج کا وظیفہ ہے تمام حاجات کو پورا کرنے کا وظیفہ، اور رمضان المبارک کے حوالے سے یہ وظیفہ بہت اہم ہے، تو آپ برائے مہربانی اس کو اچھی طرح سے سنیے اور اس کے تمام تقاضے بھی غور سے دیکھیے۔ احباب نماز ظہر کے آپ نے بعد 2000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 2000 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ نماز ظہر کے بعد 2000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر 129 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 129 بار سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سورہ کوثر کے بعد 200 بار اللہ پاک کا بابرکت نام یا علیمو، یا علیمو، اللہ پاک کا یہ نام آپ نے 200 بار پڑھنا ہے۔ یہ مختصر وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو اہم چیز کرنی ہے آپ نے وہ ہے دعا۔ دعا آپ نے ضرور کرنی ہے، اور دعا آپ نے کس طرح سے کرنی ہے؟ بالکل اسی طرح سے کرنی ہے جس طرح سے رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے کیسے فرمایا ہے دعا کے بارے میں وہ آپ کو وظیفے سے پہلے ہی میں نے ایڈوانس بتا دیا ہے، تاکہ آپ اچھی طرح سے تمام چیزوں کو ذہن نشین کر سکیں، یاد رکھ سکیں۔ دعا پورے یقین کے ساتھ کرنی ہے، اللہ پاک کی ہستی پر وثوق، اس پر یقین کے ساتھ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے
کہ کیونکہ اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اور اس کائنات میں، ان تمام ستاروں میں، ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو اللہ پاک ہمیں عطا نہ کر سکیں یا اللہ پاک کی قدرت سے وہ باہر ہو۔ تو اس لیے صرف کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ صرف میں ہی خالق ہوں، صرف میں ہی رازق ہوں، میں ہی تمہیں پیدا کیا ہے میں نے، اور میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں، تو اس لیے صرف اور صرف پورے یقین سے جو بھی مانگیں اللہ سے مانگیں۔ اور یہ احباب وظیفہ آپ کیجئے نماز ظہر کے بعد، رمضان المبارک کے دنوں میں جتنے روزے ابھی باقی ہیں ان تمام روزوں میں آپ یہ وظیفہ ضرور کیجئے، اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ ابھی آپ چھوڑیے مت، آپ ضروری جو اہم باتیں اور ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ اور بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ وظیفے سے پہلے وظیفے کو کامیاب کرنے کے تقاضے ضرور ذہن میں رکھیں اور ان تقاضوں کو پورا کریں۔ وظیفے کا تقاضا کیا ہے؟ احباب وظیفے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کیا جائے۔ وظیفے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ وظیفہ کرتے وقت آپ باوضو ہوں، آپ پاک صاف ہوں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور بسم اللہ کے بغیر آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، وضو بنائیے، ظہر کی نماز پڑھیے، ظہر کی نماز کے بعد وظیفہ کیجیے، اور اس کے بعد دعا کیجیے۔ احباب وظیفے کا تیسرا تقاضا آپ کو بتاتے ہیں۔ اس وظیفے کا جو تیسرا اور بہت اہم تقاضا وہ یہ ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ ہو، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ جس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہوتا ہے اس شخص کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ تو یعنی آپ پھر جس حاجت کے لیے بھی دعا مانگیں گے تو اگر آپ حرام کا مال کھاتے ہیں، حرام رزق ہے، اللہ نہ کرے 100 مرتبہ نعوذ باللہ کہ ہمارا کوئی بہن بھائی اس بری عادت میں مبتلا ہو یا اس کا شکار ہو، تو آپ کی کوئی دعا اللہ پاک قبول نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اس لعنت سے اس سے نجات حاصل کیجئے اگر نعوذ باللہ کوئی بھائی مبتلا ہے اس میں، کیونکہ یہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول ہونے سے روکتی ہے یہ عادت۔ تو حلال کھائیے، اپنے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ ڈالیے، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام دعائیں، آپ کے تمام وظائف، آپ کے تمام عمل، عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائیں گی، آپ کے درود بارگاہ رسالت تک پہنچائے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو احباب تقاضوں کے بعد اور اہم چیزوں کی جانب بڑھتے ہیں، بہت ہی اہم ہے، آپ برائے مہربانی ان کو اچھی طرح ضرور یاد کر لیں۔ احباب جو اور ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اس وظیفے کو پورے یقین، باوضو اور حرام کے مال کے بغیر، پیٹ میں ڈالے بغیر یہ وظیفے کریں گے۔ تو تقاضے ہیں، بہت اہم ہیں۔ ان کے بعد جو اور اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اس وظیفے کو بلا اجازت کر سکتے ہیں۔ آپ کو یقین کیجئے کسی کی اجازت، کسی چینل، کسی عالم یا کسی مفتی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وظائف، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، یہ رسول اللہ کے بتائے گئے طریقے ہیں، یہ اللہ پاک کے بتائی گئی آیات ہیں، وہی ہے، سورہ کوثر وہی ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس امت پر، رسول اللہ کی امت پر یہ نازل فرمایا گیا ہے قرآن۔ اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت، کسی کی رضامندی نہیں چاہیے۔ آپ اس کو کیجئے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ العزیز کرام الکاتبین آپ کا ثواب ضرور درج کریں گے، اللہ پاک آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا ازالہ ضروری تھا۔ اور احباب ان تمام برائیوں سے بچیے جن سے بچنے کا حکم قرآن و حدیث اور شریعت محمدی کے اندر دیا گیا ہے، جیسے کہ جن کے اندر بہت بڑی بڑی برائیاں ہیں، جس طرح جوا کھیلنا، سود کھانا، شراب پینا، جھوٹ بولنا بہت بڑی برائی ہے، اور نیز اس طرح کی بہت ساری برائیاں جو کہ ہم آج کل اس زمانے کے اندر بہت ہی عام ہیں۔ جھوٹ جیسی بری لت جس کے بارے میں رسول اللہ نے ایک شخص کو کہا کہ تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو تو تمہاری باقی تمام برائیاں ختم ہو جائیں۔ تو آج اس برائی یعنی جھوٹ بولنے کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور پے در پہ جھوٹ بولی چلی جاتے ہیں، اور پھر المیہ یہ ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے
پھر اوپر نیچے 8-10 جھوٹ اور بول دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام برائیوں سے جو کہ دکھنے میں بہت چھوٹی لگتی ہیں لیکن در حقیقت ہماری روح پر، ہمارے جسم پر، ہمارے اعمال نامے پر ان کا وبال بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے ان تمام برائیوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کیجئے جس قدر کر سکتے ہیں، اور تمام حاجات کو حل کرنے کا، پوری کرنے کا، اپنی خواہشات کی تکمیل کا یہ جو وظیفہ آپ کو نماز ظہر اور رمضان کے حوالے سے بتایا ہے، یہ وظیفہ ضرور کیجئے، اور آپ پورا رمضان یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اس کو جب تک چاہیں آپ جاری رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے آپ کو انتہائی اچھے نتائج ضرور برآمد ہوں گے۔ اللہ پاک کی ذات آپ کی رہنمائی بھی فرمائے گی، آپ کی خواہشات بھی پورا فرمائے گی، آپ کو امتحانات سے بھی ضرور نکالے گی۔